ملک کے پسے ہوئے طبقات کی سربلندی اور استحصال سے پاکستان کے حصول کے لیے سرگردہ، جہاں بہت سی سیاسی اور سماجی شخصیات کا نام ملک کی تاریخ میں کندہ ہے، وہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ ساز اور کرشماتی شخصیت کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ ایک معتبر اور سیاسی پس منظر کے حامل ذوالفقار علی بھٹو نے ایک عام آدمی کے مسائل اور بنیادی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے روٹی، کپڑا اور مکان کا سیاسی نعرہ دیا۔ انہوں نے طرز سیاست کا نیا انداز متعارف کرواتے ہوئے قومی سطح پر سیاست اور معیشت کو یکجا کیا اور اپنے سیاسی فلسفے کو عوام سے حقیقی رومانس کا نام دیا۔ عوامی فلاح اور قومی سیاست کے رخ میں تبدیلی کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے 1966 میں جنرل ایوب خان کی حکومت کو خیر بات کہا اور 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ دور تھا جب سیاسی آزادیاں سلب تھیں اور ذرائع ابلاغ حکومتی اثر میں تھے۔ ایسے حالات میں ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی آواز ملک کے طول و عرض میں ایک باز گشت کی طرح سنائی دینے لگی، جبکہ پیپلز پارٹی کے منشور میں واضح کیا گیا کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے اور سوشلزم ہماری معیشت، جبکہ سیاسی طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے۔ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے کے باعث شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بچپن سے ہی ایسا سیاسی ماحول اور تربیت میسر آئی جس کی بدولت انہیں پاکستان کے بنیادی سیاسی اور سماجی مسائل سے آگاہی حاصل ہوئی۔ آپ 5 جنوری 1928 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سر شاہ نواز بھٹو اس وقت قومی سیاست میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے برکلے اور آکسفورڈ جیسی شورائے آفاق درسگاہوں میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے لندن کی لنکن ان سے بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم کے بعد انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز صدر سکندر مرزا کی کابینہ میں شمولیت سے کیا۔ صدر ایوب کے دور میں وہ بہت سی وزارتوں سے منسلک رہے۔ 1963 میں انہیں وزارت خارجہ کا قلمدان سونپا گیا۔ شہید بھٹو کو مقبوضہ کشمیر اور متعلقہ پالیسی سے جذباتی حد تک لگاؤ تھا۔ وہ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو ہر ممکن حل کرنا چاہتے تھے۔ انہی حالات میں یہ معاملات 1965 میں پاک بھارت جنگ کی صورت میں سامنے آئے۔ جنگ کے بعد بھٹو اور صدر ایوب میں اختلافات کی خلیج بڑھی تو شہید بھٹو نے ایوب کی حکومت کو خیر بات کہا۔ 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور اسی پلیٹ فارم سے 1970 کے عام انتخابات میں حصہ لیا۔ ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو ملک کے 13ویں اور پہلے منتخب وزیر اعظم بنے۔ کچھ عرصے تک انہوں نے ملک کے چوتھے صدر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد قومی سطح پر نئے سیاسی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے قومی دستور کی تیاری پر خاص توجہ دی، جس کا حصول گزشتہ 25 سال سے سرد مہری کا شکار رہا۔ ایک قومی فریضے کے تحت شہید بھٹو نے تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں کو قومی مفاہمت کے نام پر اکٹھا کیا اور اتفاق رائے سے 1973 کے آئین کو پارلیمنٹ سے منظور کروایا۔ یہ ایک عظیم سیاسی کارنامہ تھا جس نے نہ صرف ملک میں جمہوریت کی بنیاد رکھی بلکہ ملک کے مختلف ثقافتی اور سماجی طبقات کو ریاستی جھنڈے تلے متحد کیا۔ قومی سیاست کے ساتھ ساتھ شہید بھٹو عالمی اور علاقائی معاملات اور بالخصوص عالم اسلام سے متعلقہ امور پر خاص توجہ دیتے تھے۔ وہ عالم اسلام کی سیاسی و معاشی قوت کو یکجا کرنے کے حامی تھے اور اس ضمن میں انہوں نے مختلف اسلامی ریاستوں کو قریب لانے میں ہر ممکن اقدام کیا۔ پاکستان میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد ان کی سفارتکارانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہید بھٹو ختم نبوت کے داعی تھے۔ انہوں نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے قانون سازی کی۔ اس اقدام کو تمام مذہبی فرقوں کی جانب سے سراہا گیا اور ہر سطح پر شہید بھٹو کی پذیرائی ہوئی۔ اس کی بدولت آج تک پاکستان میں ختم نبوت کا اسلامی اور حقیقی تصور روز اول کی طرح روشن اور واضح ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اکیڈمی آف لیٹرز اور ادبیات کے فروغ کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے قومی شناختی کارڈ کے اجراء کے لیے ضروری اقدامات کیے۔ نیوکلیئر صلاحیت کے حصول کی طرف پاکستان کی پیش رفت بھی ان کی کاوشوں کی مرہون منت ہے۔ 1971 کے بعد رونما ہونے والے سیاسی واقعات کا اثر آج بھی ملکی حالات و تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد 1977 میں
93,000 پاکستانی قیدیوں کی رہائی اور 5,000 مربع میل پاکستانی رقبے کی بھارتی تسلط سے آزادی سے متعلق شہید بھٹو کی کاوشیں تاریخ کا ایک اہم باب ہیں۔ یوں تو شہید بھٹو نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنے سیاسی فلسفے کی بنیاد رکھی، تاہم بہت سی مجبوریوں کے باعث وہ اپنے بہت سے سیاسی اور سماجی اہداف کو حاصل نہیں کر سکے۔ اسی دوران 1977 میں عام انتخابات کا انعقاد ہوا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر کامیابی حاصل کی، مگر مذہبی اور ہم خیال جماعتوں نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے ملک گیر احتجاجی تحریک چلائی، جس سے امن عامہ کے کئی مسائل مزید پیچیدہ ہو گئے۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے شہید بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا اور ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کا اعلان کیا۔ اقتدار سنبھالتے ہی ضیاء الحق نے ایک فوجداری مقدمے میں شہید بھٹو کو پابند سلاسل کیا۔ ان کا عدالتی ٹرائل ہوا، جس میں انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ اس مقدمے کی تفصیلات اور عدالتی فیصلے آج بھی قانونی ماہرین اور تجزیہ نگاروں کے لیے ایک موضوع بحث ہیں۔ اسی مقدمے کی پاداش میں انہیں 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی میں تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ شہید بھٹو غیر معمولی اور کرشمہ ساز شخصیت تھے۔ انہوں نے سیاست کو عوامی رنگ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی معاشرے میں سیاسی جنت عوام کے قدموں میں ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے پیروکاروں اور جانشینوں کے لیے جو نشان قدم چھوڑے وہ آج بھی موجود ہیں۔ شہید الفقار علی بھٹو کے بعد ان کی صاحبزادی بھی 2 مرتبہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہیں اور سیاسی جدوجہد کے دوران دہشت گردی کا نشانہ بنی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی باغ ڈور آج کل سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں ہے، جن کی سیاسی بصیرت اور محنت سے پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنے سیاسی تشخص اور عوامی پذیرائی کے لیے سرگرداں ہے۔